والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آخری آیات ہیں جنہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح فرمایا کہ بلا شبہ ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اس کو اٹھانے سے انہوں نے کیا کیا ہے؟ انکار کیا اور اس سے وہ ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، بلا شبہ وہ ظالم اور جاہل ہے۔ بہت تفصیلی گفتگو تو نہیں ہو سکتی، اس آیت کی روشنی میں چند باتوں کا تذکرہ اس درخواست کے ساتھ میں آپ کے سامنے کروں گا کہ تمام باتوں کو آپ تمام یاد رکھیں گے اور جو باتیں عمل سے متعلق ہوں گی ان پر عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ پہلے مجھے بعد میں آپ سب کو اس کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلی بات، امانت کو اللہ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے اٹھانے سے انکار کیا۔ تو یہ آسمانوں کا، زمین اور پہاڑوں کا انکار کیا اعتراض کے طور پر تھا یا تکبر کے طور پر تھا یا حصول اجر میں بے رغبتی کی وجہ سے تھا؟ کیا جواب ہے؟ تین باتیں میں نے بیان کی، علماء ہیں ان کو چھوڑ کر کے جو عوام ہیں ان سے میں پوچھ رہا ہوں۔ تین باتیں میں نے بیان کی۔ امانت کا انکار کیا اعتراض کے طور پر تھا یا تکبر کی وجہ سے تھا یا حصول اجر میں بے رغبتی کی وجہ سے تھا؟ کس وجہ سے انہوں نے انکار کیا؟ ہاں، کوئی صاحب آپ میں سے کہیں گے؟ اس طرح پوچھ کر کے اگر میں بولتا جاؤں تو وقت بہت نکل جائے گا، میں ہی اس کو واضح کر دوں تو زیادہ اچھا ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ انکار آسمانوں کا، زمین کا، پہاڑوں کا، ان تینوں میں سے کسی بھی شے کے لیے نہیں، نہ اعتراضاً، نہ تکبراً، نہ بے رغبتی، بلکہ من باب الخوف من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا خوف تھا کہ امانت کے اٹھانے کے بعد حق عطا نہ ہو تو مواخذہ، اس کا ڈر تھا۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ انکار کیا اور اس سے ڈر گئے۔ پہلی بات یہ معلوم ہو گئی ہمیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا آسمانوں پر، زمین اور پہاڑوں پر امانت کا پیش کرنا بالحقیقہ ہے یا بالکنایہ ہے؟ کیسا ہے؟ حقیقت میں اللہ نے پیش کیا تھا تو انہوں نے حقیقت میں انکار کیا؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں؟ بالحقیقہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں میں، زمین اور پہاڑوں میں ادراک ہے، پورے درک کے ساتھ انہوں نے انکار کیا، سمجھ کر کے انکار کیا۔ تو یہ ادراک ان میں پایا جاتا ہے۔ اللہ نے ایک جگہ قرآن میں اس کے حوالے سے بیان فرمایا،
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ساتوں آسمان زمین جو کچھ اس میں ہے یہ اس کی پاکی بیان کرتی ہیں. ہر چیز اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ان کی تسبیح کو تم لوگ نہیں سمجھ پاتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان اشیاء میں ادراک ہے. اسی وجہ سے وہ تسبیح کس کی کرتی ہیں؟ اللہ کی. بلکہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے واضح فرمایا ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہوتی ہیں. کون کون سی چیزیں؟ من فی السماوات ومن فی الارض، جو آسمان میں جو زمین میں سب. والشمس والقمر والنجوم، چاند سورج ستارے سب. والجبال، پہاڑ. والشجر، درخت. والدواب، سارے جانور چوپائے سب سجدہ کرتے ہیں. کس کو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ احساس ہے کہ یہ سجدہ ہے. یہ بھی احساس ہے کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں. بہت بڑی بات ہو گئی نا. سارے پہاڑ سجدہ ریز ہیں، سجدہ کرتے ہیں. سارے چوپائے جانور سجدہ کرتے ہیں. اور انسانوں میں ایک بڑی آبادی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہے. اسی لیے وہ صورتیں جن کے آغاز ہی میں بات بیان کی گئی، ایک نہیں کئی ایک صورتیں جس میں اللہ نے کہیں ماضی کہیں مضارع کے الفاظ کے ساتھ یہ بیان کی ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی پاکی بیان کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ. تو دو باتیں اب تک ہم کو معلوم ہو گئیں. پہلی بات کیا ہے کہ آسمانوں کا، زمین اور پہاڑوں کا انکار کس وجہ سے ہے؟ اعتراض، تکبر، بے رغبتی. من باب الخوف من اللہ. دیکھیں مجالس میں بیٹھیں تو کچھ نہ کچھ علم حاصل کرنے کے ذوق سے بیٹھنا چاہیے کہ کچھ سیکھیں گے، کچھ لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. اور میں اس طرح کی مجالس میں یہ اس لیے بھی پسند نہیں کرتا ہوں کیونکہ گفتگو کے انداز سے چیزیں رہتی ہیں. اب ساری دنیا میں آپ یہ دکھاؤ گے تو لوگ یہ کیا ہو رہا ہے. اب وہ اسٹیج کے انداز کی خطابتیں الگ ہوتی ہیں نا، تقریریں الگ ہوتی ہیں. یہاں تو پوچھنا، پوچھانا، بولنا، کچھ آپ مجھے دیں میں کچھ آپ کو دوں، اس طرح کا مسئلہ ہی ہے. ٹھیک ہے؟ پھر بھی ایک شوق ہے اپنے، اس کے لیے آپ اس کو محفوظ رکھیں. عام کرنے کی ضرورت نہیں. اگر عام کرنا ہو تو ٹھیک ہے، مناسب لگے تو کریں آپ، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے؟ دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ کل کی کل چیزوں میں ادراک ہے، سمجھ ہے. ہر چیز کس کی تسبیح بیان کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ. چلو یہاں تک کا مسئلہ اب ختم ہوا کو تو ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں. امانت کو کس نے اٹھایا ہے؟ انسان نے امانت کو اٹھا لیا. قرآن مجید میں بھی جو الفاظ اور کلمات استعمال ہوتے ہیں نا، وہ بہت جامع، بڑے عمدہ اور معانی و مطالب کے اعتبار سے بڑے فصیح اور بلیغ ہوتے ہیں. یہاں یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ مومنین نے اس کو اٹھا لیا ہے. کس نے اس کو اٹھایا ہے؟ انسان نے اس کو اٹھا لیا ہے. اب انسان میں کون کون آتے ہیں؟ کون کون آتے ہیں انسان میں؟ آگے کی آیت میں اس کی تفسیر ہے. ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہے. انسان میں تین ہی قسم کے لوگ آتے ہیں. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. یہ جو انسان نے امانت کو اٹھا لیا، اس انسان کے زمرے میں منافقین آتے ہیں. ان انسان کے زمرے میں اور کون آتے ہیں؟ مشرکین آتے ہیں. اور اس انسان کے زمرے میں کون آتے ہیں؟ مومنین آتے ہیں. انہی کی مؤنث ہے منافقات، مشرکات، مومنات. ٹھیک ہے نا؟ جب یہ تینوں آتے ہیں، اب یہ سمجھیے آپ کتنی اہم بات ہے. انہ کان ظلوما جہولا. یہ انسان کیا ہے؟ ظالم ہے اور جاہل ہے. کیسے ظالم اور جاہل ہوا؟ یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہم جاہل کو سمجھیں گے.
دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ کیسے آتا ہے؟ عالم آتا ہے، جاہل آتا ہے؟ ہاں، جاہل آتا ہے نا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم سب کو تمہارے ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو ہر آنے والا کیسا ہے؟ جاہل ہے۔ اب یہ جاہل کب تک جاہل رہتا ہے؟ ہاں نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ چاہیے۔ کب تک جاہل رہتا ہے؟ ظاہری بات ہے یہ مرحلہ چلتے چلتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہاں تک قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر قلم اٹھا لیا گیا؟ کون لوگ ہیں؟ 3 قسم کے لوگ ہیں نا جن پر قلم اٹھا لیا گیا۔ اس میں کون ہے؟ معصوم بچہ۔ کب تک؟ جب تک، ہاں تو اب یہ جاہل کب تک رہے گا؟ مان کر کے چلتے ہیں بالغ ہونے تک جاہل ہے۔ بالغ ہو گیا تو فوری طور پہ اس پر کون سا رنگ چڑھنا چاہیے؟ کون سا رنگ چڑھنا چاہیے؟ اللہ نے کہا صبغۃ اللہ۔ کس کا رنگ آنا چاہیے؟ اللہ کا رنگ چڑھنا چاہیے اس پر۔ لیکن اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں، اس کے ماں باپ اگر مجوسی ہیں، اس کے ماں باپ اگر نصارہ ہیں، اس کے ماں باپ اگر یہ 3 قسم کے انسانوں میں منافق ہیں یا مشرک ہیں، کون سا رنگ چڑھ رہا ہے؟ مومنوں کو چھوڑو، آپ کون سے ہیں؟ منافق ہیں یا تو مشرک ہیں۔ لہذا اب یہ بالغ ہو گیا، ہوتے ہوتے جو رنگ چڑھ رہا ہے وہ نفاق کا رنگ چڑھ رہا ہے۔ اور کون سا رنگ چڑھ رہا ہے؟ شرک کا رنگ چڑھ رہا ہے۔ تو پھر اب یہ ظالم اور جاہل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ظالم بھی ہوا نا۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کا حق اللہ کو دینے کے بجائے مشرک تھا، مشرک ماں باپ کی تربیت میں آیا، لہذا شرک کا رنگ چڑھ گیا، نفاق کا رنگ چڑھ گیا۔ نتیجے میں یہ ہے کہ ظالم بھی ہے اور یہ جاہل بھی ہے۔ انہ کان ظلوما۔ اچھا، ظالم اور جاہل کون نہیں؟ وہ 3 قسم کے لوگوں میں ایک ہی قسم کے لوگ ہیں جو جاہل اور ظالم نہیں۔ کون ہے؟ مومنین۔ ہاں، بالغ ہوتے ہی کیا لاگو ہو گیا؟ ایمان۔ ساری چیزیں فرض کر بھی رہا ہے۔ ماں باپ بھی کیا ہیں؟ توحید پرست ہیں، عقیدے کی اصلاح کر چکے ہیں۔ رنگ جو چڑھا ہے وہ اسلام کا، شریعت کا، فطرت پر جو پیدا ہوا تھا اسی فطرت پر قائم ہے۔ تو نتیجے میں یہ کیا ہے؟ امانت کو اٹھانے والا ہے۔ کون ہے یہ؟ اب اس کے لیے انہ کان ظلوما جہولا نہیں، اگر آ بھی جائے شیطان کے فریب میں آ کر کے، خوشخبری ہے وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، اللہ ان کو معاف کرے گا۔ کیوں؟ بہت اچھی چیز ہے نا، امانت ہے۔ چلو دوسرے انداز سے سمجھتے ہیں ہم اس کو۔ 3 قسم کے انسان ہیں نا، انسان میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ کون کون؟ منافقین، مشرکین، مومن۔ اب امانت کو انسان نے اٹھا لیا ہے۔ کس نے اٹھا لیا؟ اگر ہم منافقوں کو لیتے ہیں تو انہوں نے امانت کو اٹھا لیا ہے، باطن میں امانت نہیں ہے، ظاہر میں امانت ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جس کے باطن میں ایمان نہیں، ظاہر میں امانت ہے۔ کیا امانت ہے؟ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے۔ تو ظاہر میں امانت ہے، انہوں نے ظاہراً امانت کو اٹھا لیا ہے، باطن میں امانت ان کے موجود نہیں۔ اب بچے کون؟ مشرک، ان کے ظاہر میں بھی نہیں ہے اور باطن میں بھی نہیں ہے۔ اب بچے کون؟ مومن، ان کے ظاہر میں بھی امانت ہے اور باطن میں بھی امانت ہے۔ تو لہذا وہ امانت جس کا تذکرہ پہلی آیت میں ہوا، اس کی تفصیل دوسری آیت میں ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ۔ امانت انسان نے اٹھا لیا، حق ادا نہیں کرے گا، 2 ہی لوگ ہیں، منافقین اور مشرکین، تو اللہ ان کو آخرت میں کیا کرے گا؟ عذاب دے گا۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ، اللہ ان کو عذاب عطا کرے گا۔ وہ جو عقیدے والے منافق ہیں نا، اعتقادی منافق، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رہیں گے، اور مشرک، ان کا انجام ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ جنت ان پر حرام، جہنم ان کا۔ کیوں؟ امانت کو اٹھا کر کے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ظاہر اور باطن میں ہمیں صلاحیت دی، توفیق دی، کس بات کی؟ کہ ہم امانت کو اٹھائیں۔ بشری تقاضے کے تحت کبھی کچھ ہو بھی جاتا ہے تو خوشخبری ہے، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب چلیے ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں. امانت کس کو کہتے ہیں؟ اب ہمارے یہاں موٹے لوگوں کے دماغ میں موٹا تصور ہے. کیا؟ پیسہ کسی کے پاس دے دیں امانت کے طور پر تو امانت ہو. کیا بس یہی ایک امانت ہے؟ کیا صرف اسی کو امانت کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ عنہ امانت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں یہ جو لفظ امانت آیا ہے اس سے مراد یہ ہے افترض اللہ التی، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا افترض اللہ علی عبادہ، بلکہ اللہ کے نبی ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب الفرائض التی افترضها اللہ علی عبادہ، یہ تعریف ہے الفرائض التی افترضها اللہ علی عبادہ، وہ تمام فرائض، وہ فرض چیزیں جسے اللہ نے اپنے بندوں پر کیا کر دیا ہے؟ فرض کر دیا ہے، وہ امانت سے مراد ہے. تب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تمام فرائض کی پابندی کرنا چاہیے، اس کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے، تو ہم امانت کو ادا کرنے والے ہو گئے. نہیں تو ہم خیانت کرنے والے ہو جائیں گے، خائن ہو جائیں گے. اچھا، ابو العالیہ وہ امانت کی تعریف میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جتنے بھی اوامر ہیں اور جتنی بھی نواہی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں امانت ہیں. یہ کرو 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 کرو، یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو مت کرو، وہ کل کی کل چیزیں کیا ہیں؟ امانت ہیں. تب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کرو والی ساری چیزوں کو کرتے رہنا چاہیے، مت کرو والی چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کا الٹا کر دیں گے، مت کرو والی کو کرنا شروع کر دیں اور کرو والی کو چھوڑ دیں تو خیانت ہوگی. یہ تعریف کس کی ہے؟ ابو العالیہ. تیسری تعریف قتادہ کی ہے. وہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں یہ جو امانت کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ الدین فالدین کلہ امانہ. یہاں اس سے مراد دین ہے، سارا کا سارا دین کیا ہے؟ امانت. یہ ساری تعریفیں بہت اچھی ہیں، لیکن ان تمام تعریفوں میں سب سے اچھی تعریف کون سی ہے جس میں کل چیزیں آ جاتی ہیں؟ ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کی بات ہی نہیں ہے نا. 3 تعریفیں ہوئی ابھی. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ قتادہ کی، جس میں لفظ کا الدین فالدین کلہ امانہ، سارا کا سارا دین امانت ہے. اب ہم نے کیا کیا ہے؟ دین کو اٹھا لیا ہے. اب اس پر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ قائم رہنا چاہیے. چلو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے. ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں. یہ امانت کی ایک عام تعریف تھی، لیکن اس امانت میں کچھ چیزیں آتی ہیں، بطور خاص میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں تاکہ اہمیت کا پتہ چلے. یہ بھی امانت ہے، یہ بھی امانت ہے، یہ بھی امانت ہے، یہ بھی امانت. ورنہ پوری کی پوری چیزیں امانت ہو گئی نا، لیکن اس میں سے بھی کچھ چیزوں کا خاص تذکرہ تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ یہ امانت ہے. اس میں اگر ہم خیانت کریں گے تو آخرت میں باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا. تو ہم کو خیانت نہیں کرنا چاہیے. اس میں پہلی چیز جسم کے سارے اعضاء یہ کیا ہیں؟ اللہ کی امانت. ہاتھ کس لیے ہے؟ ہاتھ کس لیے؟ کس لیے جی؟ کام کرنے کے لیے. چلو ایک جواب آ گیا. اور کوئی صاحب کہیں ہاتھ کس لیے ہے؟ ہاں جی کس لیے؟ کام کرنے کے لیے. وہی کام کرنے کے لیے کہا انہوں نے. اور بھی کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ صدقہ خیرات کرنے کے لیے. اچھا چلیے، ہاتھ کس لیے ہے جی؟ اچھے کام کے لیے. ٹھیک ہے جی. سارے تو تقریباً تو جوابات وہی ہے جی. تو بہرحال یہ ہاتھ جو ہے پکڑنے کے لیے، دینے کے لیے وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کہیں. پیر اس کا ایک کام ہے، آنکھ اس کا ایک کام ہے، کان اس کا ایک کام ہے. اور اللہ نے وہ ذمہ داری ان کو دے رکھی ہے، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. آنکھ کا کام دیکھنا، کان کا کام سننا ہے، ہاتھ کا کام پکڑنا، دینا لینا وغیرہ، چلنا کرنا پیر کا کام ہے وغیرہ وغیرہ.
یہ تمام کی تمام چیزیں امانت ہیں۔ اب ہم نے امانت کی تعریف میں پڑھا تھا اوامر کی پابندی، نواہی سے اجتناب۔ اب یہ ہمارے اعضاء و جوارح ہی سے ممکن ہے، اگر ہم اس میں تغیر و تبدل کر دیں تو خیانت ہو گئی۔ ہاتھ تغیر و تبدل کر دو گے تو ہاتھ کی خیانت ہے، پیر تغیر و تبدل کر دو گے تو پیر کی خیانت ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ ساری چیزیں، ان کے بارے میں آخرت میں کیا ہوگا؟ باز پرس ہوگی، سوال کیا جائے گا۔ یہ ہماری امانتیں تھیں، لہذا اس کا تم نے استعمال کیسے کیا ہے؟ آنکھ بہت بڑی امانت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آج اس سے بہت زیادہ خیانتیں ہو رہی ہیں۔ آ گیا نا ہاتھ میں کالا، کیا کر رہے ہیں ہم؟ اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ خیانت پر خیانت ہے۔ کان بہت بڑی امانت ہے، اچھائی کم سنائی دیتی ہے ہم کو، بری چیزیں بہت سنتے رہتے ہیں ہم، بیکار اور بیہودہ چیزیں بہت سنتے رہتے ہیں، ایسی مجالس میں گپ ہانکتے رہتے ہیں، اپنا وقت برباد کرتے رہتے ہیں۔ وقت امانت ہے، زندگی امانت ہے، جسم امانت ہے، اعضاء امانت ہے، سب کے بارے میں باز پرس ہونی ہے، احساس اس کا رہنا چاہیے۔ اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں، بس جسم، اعضاء جسم امانت، ان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ تفصیلات میں جائیں گے تو بہت وقت نکل جائے گا۔ اگلی چیز امانت میں اور کیا آتا ہے؟ علم امانت، علم امانت ہے۔ اچھا، اس میں خیانت کیا ہو سکتی ہے؟ پہلی شکل خیانت کی پہلی شکل یہ ہے کہ بغیر علم کے فتوے دیتے رہنا، خیانت ہے۔ جہالت بھی ہے اور خیانت بھی ہے۔ بڑا جاہل ہے وہ جو بغیر علم کے کیا کرتا ہے؟ فتویٰ۔ بڑا خائن ہے وہ، خیانت کرتا ہے وہ۔ ظالم بھی ہے، ظالم، جاہل، خائن، تینوں چیزیں۔ کیوں؟ علم امانت ہے، لہذا اس کو حاصل کیے بغیر یا اس کے علم کے بغیر فتوے دینا شروع کر دیتا ہے۔ حدیث ہے نا اس کے بارے میں؟ کیا حدیث ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک بار کی دفعتاً واحدہ علم نہیں اٹھا لے گا، اہل علم کو اٹھا لے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ لم یترک عالما، ایک بھی عالم نہیں باقی بچے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ فسئلوا، ان سے کیا کیے جائیں گے؟ سوالات کیے جائیں گے۔ فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے کیا کریں گے؟ وہ فتوا دیں گے، خود گمراہ لوگوں کو۔ تو خائن ہیں، ظالم ہیں اور جاہل ہیں بڑے ہی۔ آج معاشرے میں ایسے جاہلوں کی کمی نہیں ہے، ایسے ظالموں کی کمی نہیں ہے، ایسے خائنوں کی کمی نہیں ہے جو علم کے بغیر لوگوں میں فتوے دیتے رہتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں اور بڑے بڑے مسائل کے حل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور لوگوں کی عقلیں ماری گئی ہیں۔ اس جاہل کے ساتھ کئی اور جاہل اس کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ جی، ایک ڈھونڈو گے تو ہزار ملیں گے، آپ اندازہ لگائیے۔ خیانت ہے کہ نہیں؟ چلو ایک چیز، علم امانت ہے، اس میں خیانت اور کیا ہے؟ دیکھیے، علم صحیح آ گیا، صحیح علم آ گیا، اس صحیح علم کے آ جانے کے بعد لوگوں میں اس صحیح علم کو عام نہ کرنا کیا ہے؟ خیانت۔ ایسا بھی معاشرے میں ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ علم تو ہے ٹھیک ان کے پاس، لیکن اس کو عام نہیں کرتے۔ اللہ نے کیا فرمایا ان کے بارے میں قرآن میں؟ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ حل کیا ہے اس کا؟ الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا، تین کام کرنے پڑیں گے ان کو۔ توبہ کرنی پڑے گی، اپنی اصلاح کر لینی پڑے گی، اور بیان کرنا پڑے گا، تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، نہیں تو لعنت کے مستحق ہیں لوگ۔ معاشرے میں آج ایسا بھی ہو رہا ہے، اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے حق ہے تو حق نہیں بولیں گے، معلوم ہے عام نہیں کریں گے۔ خیانت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جہالت ہے ایک طرح کی۔ یہ بھی اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں ان پڑھ جاہل جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے درجے کا پڑھا لکھا۔ اب یہ پڑھا لکھا جاہل کس اعتبار سے؟ نہ پہنچانے کے اعتبار سے۔ درجہ بندی کیجیے آپ،
بغیر علم کے فتوے دینا خیانت، صحیح علم آ گیا اتنا تو امین ہے لیکن پہنچاتا نہیں اتنا خائن۔ اچھا چلو اور آگے ایک بات، خیانت علم میں کیا ہے؟ صحیح علم بھی حاصل کیا، اچھا صحیح علم بھی پہنچا رہا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے، خائن ہے کہ نہیں ہے؟ عمل نہیں کر رہا نا۔ حدیث ہے اس کے بارے میں کہ قیامت والے دن ایک آدمی لایا جائے گا اور جہنم کی آگ میں اسے جھونک دیا جائے گا، چیخ و پکار سے دوسرے جہنمی پریشان ہوں گے، اس کی آنتیں اس کے پیٹ سے باہر نکلی ہوئی ہوں گی اور لوگ اس کے اطراف جمع ہو چکے ہوں گے اور اس سے کہیں گے اے فلاں تو ہم کو معروف کا حکم دیتا تھا اور منکر سے روکتا تھا۔ تو جواب کیا رہے گا اس کا؟ کنت آمرکم بالمعروف، میں تم کو معروف کا حکم دیتا تھا، معروف نہیں کرتا تھا، منکر کا حکم دیتا تھا کہ منکر سے روکتا تھا اور منکر خود کرتا رہتا تھا۔ نتیجہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ میں داخل۔ تو علم امانت ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیشہ جاہل بنے رہیں یہ بھی اجازت نہیں آپ کو، اسی لیے پہلا حکم اقرأ، کیا کیجئے آپ؟ پڑھیے۔ اسی لیے آپ عقیدے کے باب میں پہلا حکم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، پہلے علم حاصل کرو اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، حاصل کرنا ہے آپ کو، یہ حکم ایسے پورا کرنا ہے اگر آپ خود کو مسلمان کہتے ہو۔ لہذا علم امانت ہے، جسم اور جسم کے اعضاء امانت ہے۔ چلو تیسری اور چوتھی چیز بتا کر درس کو ختم کریں گے، اگر آپ سننا چاہیں گے تو آگے، نہیں تو پھر روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مال امانت، مال کیا ہے؟ امانت۔ من اخذ اموال الناس یرید اداها ادى اللہ عنہ، ایک آدمی لوگوں سے مال لیتا ہے، ارادہ ادا کرنے کا ہے تو اللہ اس کے لیے سبیل نکال دیتا ہے۔ لوگوں سے مال لیتا ہے اور ارادہ اسے ضائع کرنے کا ہے، تلف کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ ضائع کر دیتا ہے۔ لوگوں سے مال اگر آپ لیں تو لہذا وقت پر اس کو ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ لوگ مال رکھیں امانت کے طور پر، مطالبہ جب ہو واپس کریں، دونوں صورتیں ہیں نا۔ کبھی ضرورت پر آدمی مالداروں کے پاس سے مال لیتا ہے اور اس وقت بات طے ہوتی ہے کیا کہ میں فلاں وقت دوں گا، واپس کر دوں گا، تو یہ مجلس کی گفتگو کیا ہو گئی؟ امانت ہو گئی نا۔ اب آپ کو اس میں خیانت نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ مال کے لینے میں یا مال کسی نے امانت کے طور پر رکھا اس کے واپس کرنے میں آدمی کو خیانت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کرے گا مواخذہ ہوگا، آخرت میں گرفت ہوگی۔ تو مال امانت ہے۔ مال کے سلسلے میں بھی ہمارے یہاں بہت ساری خیانتیں پائی جاتی ہیں، تفصیل میں اب جانے کا یہ وقت نہیں ہے۔ کتنی چیزیں اب تک میں نے بیان کی ہیں؟ 3 چیزیں، جسم اور جسم کے اعضاء، دوسرا علم، تیسرا مال۔ امانت ہی کے باب میں تفصیلات ہیں نا، ایک تو کل دین امانت ہے لیکن اس میں سے خاص خاص چیزوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو خاص خاص چیزوں میں سے ایک کیا ہے؟ جسم اور اعضاء جسم، دوسرا علم، تیسرا مال۔ اب چوتھا جو مسئلہ ہے نا بہت اہم ہے، ہاں وہ کیا ہے معلوم ہے؟ عہدہ، منصب، یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ۔ اب اس سلسلے میں ذرا تفصیل میں جاؤں گا تو شاید آپ لوگ وہ سوچیں گے بھی کہ آئندہ عہدہ لینا کہ نہیں لینا ہے، ذمہ داری قبول کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا ہے، سوچیں گے آپ۔ اچھا جو ذمہ دار ہیں وہ بھی ذرا سوچیں گے کہ بھئی رہنا کہ نہیں رہنا ہے، یہ مسئلہ قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اور دوسرا رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے، دونوں باتیں آ سکتی ہیں۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی کی، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا ادخلہ اللہ النار۔ اللہ تعالی بندوں میں سے کسی بندے کو وہ جو رعیہ ہے نا اس کا راعی بناتا ہے، ذمہ دار بناتا اللہ تعالیٰ، عہدہ اور منصب عطا کرتا ہے، اور اس کا حال کیا ہے؟ غاش لرعیتہ، اپنے رعایا کو دھوکے پر دھوکے دیتے رہتا ہے۔ اور یہ دھوکے پر دھوکہ دینے کا سلسلہ کب تک جاری ہے؟ یموت یوم یموت، جس دن موت آنے والی ہوتی ہے نا اس وقت تک دھوکے ہی دھوکے۔
کرسی میرے پاس سے دوسری جگہ جانا نہیں، میرے پاس رہنا، اور میں دھوکے پر دھوکہ کب تک دیتے رہنا ہے؟ موت آنے تک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا ادخلہ اللہ النار، جہنم کی آگ میں اللہ اس کو داخل کر دے گا۔ کتنا بڑا گھاٹا ہو گیا۔ بلکہ صحیح بخاری ہی کے ایک روایت میں تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ الفاظ ہیں، لم یجد رائحۃ الجنہ، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ پتہ نہیں لوگوں کے اندر حرص یہ کیسے آ گئی ہے، طمع، یہ تمنا کہ اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ ہاں، اگر آپ حق ادا نہیں کرتے، اس امانت میں اگر آپ خیانت کرتے ہیں تو جہنم کی آگ کا آپ ایندھن ہوں گے، جنت کی خوشبو بھی آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ بلکہ اس سلسلے میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بیان کی۔ اس روایت میں کیا ہے کہ شہید جانتے ہیں کون ہے؟ جس نے اپنی جان کی قربانی دی، کس کے لیے؟ اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، بہت بڑی قربانی ہے نا یہ۔ تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ شہید کے تمام تر گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے امانت میں خیانت کی۔ دیکھیے کتنا بڑا مقام شہید کا، سارے گناہ اس کے بخشے گئے، لیکن امانت میں جو خیانت ہے اسے معاف نہیں کیا گیا۔ بلکہ اسی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، یہ جو بات بیان کی گئی ہے کہ یوم آخرت میں اسے بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا لوگوں کی امانتیں ادا کرو، تو جواب میں کہے گا پروردگارا امانتیں یہاں کیسے ادا ہو سکتی ہیں، کیسے امانتوں کو ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے حاویہ جو مقام ہے اس مقام میں لا کھڑا کیا جائے گا۔ کون ہے یہ؟ شہید۔ حاویہ مقام میں لا کر کھڑا کیا جائے گا، جھانکے گا تو اس کے گہرائی و گیرائی میں اسے امانت والی چیز جو آگ میں بنی ہوئی نظر آئے گی، کہ وہ جو امانت میں خیانت ہوئی تھی نا وہ یہاں اس گڑھے میں ہے، لہذا اس کے اندر اسے دھکا دے کر کے اتارا جائے گا۔ اس گہرائی میں اتر کر کے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اسی آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس گہرائی میں پہنچ کر کے اس امانت کو اسے امانت سمجھ کر کے اپنے کاندھے پر اٹھائے گا، لانے کی کوشش کرے گا، جب وہ اس کے کناروں پر پہنچے گا پھر اس کو اندر دھکا دیا جائے گا۔ ابد العابدین، ہمیشہ کے لیے اسی طرح اس کا معاملہ اس آگ میں جلتا چلتا رہے گا۔ اندازہ لگائیے آپ، ایک شہید کے سارے گناہ بخشے گئے سوائے امانت میں خیانت کی۔ تب اس امانت میں مال ہے، اس امانت میں جسم ہے، اس امانت میں علم ہے، اس امانت میں بے شمار چیزیں ہیں، اور بطور خاص عہدہ اور منصب۔ اچھا، صحابہ کرام میں ایک صحابی بہت مشہور اور معروف، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، بہت مشہور صحابی۔ ان کے بارے میں ان کی شان کو بڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی روایت میں۔ کیا بیان فرمایا آپ نے؟ ما اقلت الغبراء ولا اضلت الخضراء اصدق هذا من ابی ذر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس کے لیے سایہ کیا ہو، اور زمین نے اپنے پیٹھ پر ابو ذر سے زیادہ سچا آدمی کوئی نہیں تھا جس کو اٹھایا ہو۔ سب سے زیادہ سچا آدمی جس کو زمین نے کیا کیا ہے؟ اٹھایا ہے، اور آسمان نے کیا کیا ہے؟ سایہ کیا ہے۔ اتنے اصدق، اتنے سچے، اتنے اچھے آدمی، لیکن ایک مرتبہ ہوا کیا؟ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا، اللہ کے نبی مجھے آپ عہدہ دیجیے، مجھے بھی کوئی منصب عطا کیجیے آپ۔ نبی نے کیا فرمایا؟ یا ابا ذر انک ضعیف انہا امانہ انہا یوم القیامت خزی و ندامہ۔ اللہ کہا ہے ابو ذر تم کمزور ہو،
اور یہ امانت ہے، اور اس کا حق ادا نہ کرنے کی صورت میں آخرت میں ذلت کا سامنا ہوگا، رسوائی کا سامنا ہوگا، ندامت کا سامنا ہوگا. الا من اخذ بحقها وادى الذي عليه فيها وادى الذي فيه عليها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سوائے اس آدمی کے جس نے اس امانت کو حق کے ساتھ لیا اور لے کر کے حق ادا کیا. اس کو چھوڑ کر کے بقیہ سب گئے ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئے. تو عہدہ کیا ہے؟ امانت. اس امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے. اب امانت کے بہت سارے فائدے ہیں، امانت کے بہت سارے نقصانات ہیں. امانت سے مطلب امانت میں خیانت کے بہت سارے نقصانات ہیں. اب فوائد میں سے ایک فائدہ صرف اتنا ذہن میں رکھیں، اور نقصانات میں سے ایک دو تین نقصانات کا تذکرہ کر کے بات ہم مکمل کریں گے. کیا خیال ہے؟ کچھ مکمل کریں یا روک دیں؟ وقت ہو گیا ہے شاید بہت. اچھا 8 بجے ختم کر دیں. نہیں 8 مکمل. نہیں اللہ کریم ہے، انشاءاللہ بہتر ہی ہوگی، اللہ آسانی کریں گے. ٹھیک ہے. دیکھیے آپ میدان محشر میں عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ موجود نہ ہوگا. کتنے خوش نصیب وہاں جگہ پائیں گے؟ ان میں سب سے پہلے روایت میں اللہ کے نبی نے جس کا تذکرہ کیا وہ کون ہے؟ امام عادل، عدل کرنے والا، انصاف پسند امام. مسجد کا بھی ہو سکتا ہے، قوم کا بھی ہو سکتا ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر ایک کو اس کی ذمہ داری سے متعلق پوچھا جائے گا. لہذا اگر آپ عادل ہیں، منصف ہیں، حق ادا کرنے والے ہیں، لہذا آپ ظالم نہیں. دیکھیے عادل کی ضد ظالم ہے. ظالم کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ. لہذا اگر آپ ایسا نہیں کرتے، عدل کرتے، تو اتنا بڑا فائدہ ہے کہ عرش کے سائے تلے آپ جگہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. چلیے نقصانات بہت سارے ہیں اس کے. ایک نقصان کا تذکرہ کروں گا بہت سارے نقصانات میں سے. جو آدمی امانت میں خیانت کرتا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ملک میں فساد کو عام کرتا ہے. کس کو عام کرتا ہے؟ فساد کو عام کرتا ہے. اور آج بڑے بڑے منصب پر لوگ موجود ہیں، حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ فساد ہو رہا ہے. تو جو آدمی امانت کا حق ادا نہیں کرتا، خیانت کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ زمین میں فساد مچاتا ہے، فساد کو عام کرتا ہے. اب اس کے لیے حدیث دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی پر بات کو مکمل کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا سیأتی علی الناس سنوات خداعات. لوگوں پر بہت جلد ایسے سال، ایسے زمانے آنے والے ہیں کہ جو سال دھوکوں سے پر رہیں گے. کس سے؟ دھوکہ دہی. اسی سے پورے سال بھرے رہیں گے. پورا سال، پورے مہینے، پورے دن کیا ہوتا رہے گا؟ صرف دھوکہ دہی، صرف دھوکہ دہی. اچھا یہ دھوکہ دہی امن کی علامت ہے، فساد کی علامت ہے؟ فساد ہے نا. یہ امن کی علامت نہیں ہے. دھوکے دینا فساد ہے. لہذا ایسے سال ان قریب تم پر آنے والے ہیں یا لوگوں پر آنے والے ہیں کہ جن سالوں میں پورا سال دھوکہ دہی، دھوکہ دہی، دھوکہ دہی. اچھا بطور مثال اللہ کے نبی نے 3 چیزیں اس میں پیش کی. دھوکہ دہی میں کیا ہوگا؟ یکذب فیہا الصادق ویصدق فیہا الکاذب. جو سچا ہوگا نا اسے جھوٹا سمجھا جائے گا، لوگ دھوکہ کھائیں گے نا. اور جو جھوٹا ہوگا اس کو دیکھیے آج بازار میں ایسے جو ہے وہ اپنے جملے بناتا ہے، ایسا چہرہ بناتا ہے، ایسے انداز سے باتیں کرتا ہے، بسا اوقات روتا بھی ہے، بسا اوقات پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے. آپ کا دل پسیج جاتا ہے. اب 200 کے بجائے 10,000 روپے آپ نے دے دیے، لے کر چلے جانے کے بعد پتہ چلا بڑا فراڈی تھا یہ، بڑا دھوکے باز تھا یہ. اچھا جو سچا بیچارہ ہے بول نہیں سکتا، کھڑے ہو کر کے کہتا میں بہت پریشان ہوں، مدد کرو. پورے لوگوں کا تعاون جمع کرنے کے بعد بھی 1,000 روپیہ نہیں ہوتا اس کا. کیوں؟ اعتماد نہیں ہے کہ نہیں؟ کسے پتا؟ بولنا نہیں آیا فائدہ نہیں، بہت بولنا آ گیا نتیجہ یہ کہ وہ جھوٹا ہے لیکن اس کے باوجود فائدہ. ایسے پتہ نہیں کتنے دھوکے ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. اچھا بڑے بڑے دھوکے ہو رہے ہیں تجارت کے نام پر بھی. کیا خیال ہے؟ ہوئے ہیں کہ نہیں؟ کتنے بڑے دھوکے. وہ جانتے ہیں ہم کیا گڑبڑ کر رہے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے لباس کون سا چڑھائے ہیں؟ فائدہ ہے، نفع ہے، مہینہ ہوتے ہی آتا ہے، مہینہ ہوتے ہی آتا ہے. اب یہ بیچارہ گھر بیچ کر کے پتہ نہیں کیا کیا بیچ کر کے بڑی بڑی رقم لگا دیا، چند ماہ کے بعد دھوکہ ہو گیا. کیا دھوکہ ہو گیا؟
پوری رقم گئی. وہ ذرا سا ہمارے پاس بھی عادت آ گئی نا کہ محنت سے جی چرانا، خود کیوں محنت کریں گے، ڈالیں گے بیٹھے بیٹھے آئے گا نا. یہ ہمارا مزاج آ گیا. کتنے بڑے بڑے نقصانات ہوئے، کتنے بڑے بڑے دھوکے سے کام لیے گئے، دھوکہ دہی ہوئی. یہ نبی نے کہا ہے ایسا عنقریب آنے والا ہے زمانہ کہ جن میں جھوٹوں کو کیا سمجھا جائے گا؟ سچا، اور سچے کو جھوٹا. اچھا اس میں یہ بھی آپ نے کہا جو امین ہوگا، دیکھیے امانت کی بات آ گئی، جو امین ہوگا اسے خائن سمجھا جائے گا، اور جو خیانت کرنے والا ہوگا اسے امین سمجھا جائے گا. اچھا یہ دو باتوں کے بعد آپ نے اگلی بات بہت اہم بتائی. وہ کیا؟ آپ نے کہا وَيَنطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، رویبضہ بات کریں گے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یہ رویبضہ کون ہوتے ہیں؟ تو آپ نے کہا الرجل التافه التي يتكلم في معاملة الناس وفي الناس او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہا رویبضہ وہ کہ معاشرے کا گرا ہوا آدمی، معاشرے کا بے وزن آدمی، معاشرے کا معمولی انسان لوگوں کے معاملات میں مشورہ دینا شروع کرے گا. آج ہے کہ نہیں ایسا؟ مسجد میں نماز کو چلو نہیں آتا، میٹنگ ہے بولے تو کیوں؟ لوگوں کے معاملے میں کیا کرنا ہے؟ مشورے دینا ہے نا. اچھا اکیلا بھی نہیں آتا، ساتھ میں گروپ کو لے کر آتا. چلو رے کیا ہے آج؟ میٹنگ ہے، کیا کرنا ہے؟ جو بولنا ہے سب بول کر کے پار پڑنا ہے. ہاں لہذا نمازوں کو نہیں آئے گا لیکن میٹنگ کو ضرور آتا ہے. اچھا اکیلا بھی نہیں آتا، لوگوں کو ساتھ لاتا ہے. اچھا بلا ضرورت مشورے دیتا ہے. اچھا مشورے نہ قبول کرنے پر پھر یہ گروپ تیار ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو فتنے کا زمانہ ہے کہ نہیں ہے یہ؟ تو رویبضہ بات کریں گے، اور آج رویبضہ بات کر رہے ہیں. اسی لیے اس بات کو ضرور یاد رکھیں جو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی ہے. اب اسی پر بات ختم کریں. وہ کبھی کبھی یاد آتا ہے مجھے، وہ ہمارے ایک اللہ غریق رحمت کرے عبداللہ امجد عمری صاحب تھے. وہ کہتے تھے کہ ایک عالم صاحب کو بٹھا دیا گیا بیان کے لیے. اب وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں کہتے بس اس کے بعد ختم کرتا ہوں. وہ وقت بڑھتا جاتا تھا، وقت بڑھتا جاتا تھا. ایک آدمی بہت تنگ آ گیا اور اس نے ڈنڈا لے کر کے کھڑا ہو کر کے اپنا حال بتایا یا اپنے آپ کو کھڑا کیا ڈنڈے کے ساتھ. تو اس کو دیکھ کر کے مولوی صاحب نے کہا بس اگلی بات پہ ختم کرتا ہوں. تو ڈنڈے والے صاحب نے کہا نہیں آپ اپنی بات جاری رکھیے، آپ کو کون بلا کر کے لایا میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. آپ کو مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، جو بلا کر لایا میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو لہٰذا بات پر بات یاد آ رہی ہے، اسی لیے میں بالیقین انشاءاللہ اس بات کے بعد درس کو مکمل کروں گا. ٹھیک ہے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امام ابن المبارک رحمہ اللہ نے الزہد میں اس کو نقل کیا. کس میں؟ الزہد میں اس کو نقل کیا ہے کہ ایک نوجوان آیا ان کے پاس اور آ کر کے کہا مجھے مشورہ دیجئے، مجھے وصیت کیجئے، مجھے کچھ نصیحت کیجئے. 6 نصیحتیں کی انہوں نے. اس میں پہلی نصیحت یہ کی لا تتکلم فی ما لا یعنی، لا یعنی باتیں مت کیا کرو. دوسری نصیحت کی واعتزل عدوک، اپنے دشمن سے اعتزال اختیار کرو. تیسری نصیحت کی واحذر صدیقک الا الامین، تمہارا جو دوست ہے نا اس سے بھی ہوشیار رہو سوائے امانت دار دوست کے. بات آ گئی امانت داری. امانت دار جو دوست رہتا ہے نا اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بقیہ دوستوں سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد کہا چوتھی بات، امانت دار کون ہوتا ہے؟ امانت دار وہ ہوتا ہے الذین یخشون اللہ ویطیعہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے رہتے ہیں اور اللہ کی جو اطاعت کرنے والا ہوتا ہے نا وہ امانت دار ہوتا ہے. اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا، امانت دار ہے. آپ اس سے مت ڈریے اگر آپ کا وہ دوست ہے، دوسرے دوستوں سے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے. ان 4 باتوں کے بعد 5ویں بات کیا بیان کی؟ فاجروں کے ساتھ اٹھا بیٹھا مت کرو، وہ اپنے فجور کا علم تم کو عطا کریں گے. آخری بات رویبضہ کی وجہ سے مجھے یہ بات یاد آ گئی. آخری بات جو عمر بن الخطاب نے اس نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا وہ کیا؟ وَلَا تُشَاوِرْ إِلَّا الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ، مشورہ بھی مت کرنا مگر ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اللہ سے ڈرنے والوں کو مشورے میں بلایا کرو، نمازیں اور فرما برداری کرنے والوں کو مشورے میں بلایا کرو. بھیڑ جمع کر رہے تو بھی آ، تو بھی آ، تو بھی آ، فتنوں کے سوا کچھ ہوتا نہیں، اور آج یہی ہو رہا ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کو مشورے میں بلانا چاہیے، ان سے مشورے لینا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے قریب رویبضہ بات کریں گے. کون ہے رویبضہ؟
معاشرے کا کمتر آدمی، بے وزن آدمی، بے وقات آدمی، بے حیثیت انسان، معاشرے میں کوئی اس کی وقات نہیں ہے، لہذا وہ لوگوں کے معاملے میں مشورے دینے کا کام شروع کرے گا۔ ایسے حالات، ایسے زمانے، ایسے اوقات آئیں گے، تو لہذا ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ امانت کو انسان نے اٹھا لیا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر امانت میں خیانت ہو گئی اور خیانت میں بھی اگر نفاق آ گیا، خیانت میں بھی اگر شرک آ گیا، آخرت گئی۔ اگر خیانت میں ہمارے پاس ان دونوں سے بچ کر کے معمولی ایسی بشری تقاضے کے تحت کچھ چیزیں اگر ہو گئیں، لیکن ایمان جیسی، عقیدے جیسی عظیم دولت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا عطا کرے گا؟ جنت عطا کرے گا۔ لہذا ہم کو اس کو پانے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اتنی باتیں میرے لیے، آپ سب کے لیے کافی وافی ہیں، ورنہ اس موضوع پر نقصانات کے حوالے سے اور بڑے بڑے نقصانات کا تذکرہ ہے، آئندہ کبھی کسی وقت اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو ساری باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔